بچہ کمپیوٹر انجینئر ہے، 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اب اس سے اٹھ کے کوئی سبق پڑھائے کہ ونڈوز ایسے نہیں ایسے ہوتی ہیں تو سوائے ہنسنے کے کیا کرے، اور یا پھر اس کی عقل پہ ماتم کرے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں قرب قیامت میں یہ حال ہو جائے گا کہ عورتیں اور بچے بھی قرآن کریم کا درس دینے لگیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چھوٹوں سے علم بڑوں کو پہنچے گا، چھوٹے جو بے تکی ہانکیں گے، چونکہ وہ تک بڑوں نے سنی نہیں ہوگی تو اس سے وہ کہیں گے یہ بھی علم ہے۔ اور اپنے زمانے کے جید علماء اور عرفاء کی مجالس اور علم کو چھوڑ کے بچوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ ایک تو مفہوم یہ ہوا، اور ایک یہ کہ بچے اور عورتیں بھی قرآن پاک کا درس دینا شروع کر دیں گی، اور اس کا بدترین مظاہرہ ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان میں ہوتا ہے کہ جن خواتین نے عمر بھر اپنی شہرت کے نغمے گائے ہوتے ہیں اور میڈیا پورا گواہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شب و روز کہاں بسر کیے، رمضان آیا دوپٹہ اوڑھا اور مسجد میں جا کر قرآن کریم کا درس دینے لگی۔ مسجد میں اس وقت کی جو بہت بڑی گمراہیاں ہیں جس پہ اب احتجاج ہوگا، اور جس پہ گالیاں پڑیں گی ہمیں، اور جس پہ بد دعائیں ہوں گی اور چڑھیں گے، ہمارے دور کی بہت بڑی گمراہی عدم تقلید ہے۔ کسی کو نہیں ماننا، حدیث پڑھی جو سمجھ میں آیا کر دیا، حدیث پڑھی اس کے مطابق فتویٰ ہو گیا، حدیث پڑھی اردو میں، عربی پڑھنی بھی نہیں آتی اور اس کے مطابق ہو گئے کہ یہ حدیث ہے، جی حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ کون سمجھائے کہ بھیا جس حدیث کا آپ فرما رہے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے، پڑھا تم نے ہے نہیں، علم تم نے حاصل نہیں کیا، تم کس برتے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پیش کر رہے ہو؟ اور ہمارے کئی ایک بیانات میں، حتیٰ کہ مستقل ایک مرتبہ یہ کئی پروگرام ریکارڈ کروائے تھے کہ بالکل صحیح احادیث ہر اعتبار سے ثابت، سالم، محفوظ، مرفوع، لیکن امت نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں دی۔ وہ ایسی علتیں محدثین اور فقہا دونوں جانتے ہوتے ہیں کہ کس بنا پر یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اب درس قرآن ہے، بخاری کھلی بھی ہے، مسلم اور ابو داؤد کی روایات پر مباحث ہو رہی ہیں، اور یہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے نہ اس دینی اور علمی ماحول میں زندگی گزاری ہے، اور ماحول تو ایک طرف، انہیں احادیث کی کتابوں کی صحت کا بھی ادراک نہیں ہے۔ ہمارے دور میں یہ جو عدم تقلید ہے نا، اور بچے کا قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے، اور حدیث اور قرآن کی تشریح اور حدیث کی تشریح کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ فرقہ واریت پھیلے۔ اے غضب خدا کا! ہمارے صدر مملکت جو ہمارے حضرت امام الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، فاروق لغاری مرحوم، ان کی اہلیہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ کر رہی ہیں، ان کے جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی ترجمہ کر رہی ہیں۔ وہ ترجمہ دیکھیں اور سر پکڑ لیں کہ یا اللہ، بنیادی طور پر عربی اور تراکیب بھی نہیں آتی، اور قرآن کریم کا ترجمہ ہے کہ مر مٹ گئے ہیں لوگ اس پہ، اور اس کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور ان کی صاحبزادی صاحبہ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے پڑھا تھا، اور انہوں نے اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا رقبہ زمین دے دی تھی، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں اور دیگر ممالک میں جو بھی ان کے ہم مسلک و ہم مشرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی فراوانی بھی نصیب فرمائی،
وہ پورا ادارہ ہے، اور اس ادارے میں جائیں، اس کے فضلاء سے بات کریں، وہاں جو پڑھتے ہیں ان سے آپ گفتگو کریں، تو چند منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کی تقلید نہیں ہے، اور جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ سب چند منٹ کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا یہ سب کیا ہے۔ یہ خدا کے دین کو بگاڑنا ہے، فرقہ واریت کو پھیلانا ہے، اور اہل علم پر اعتماد کی بجائے ان پر اعتماد کرنا ہے جنہیں ڈھنگ سے کتاب کھولنی بھی نہیں آتی۔ یہ حقائق ہیں، خود جا کے دیکھو۔ ہم ذرہ برابر تقلید سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ندوہ بنے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ احسان فرمائے، ہم یہاں تو فقہ حنفی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں گمراہی سے۔ فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ ظاہری ہم سب کو مانتے ہیں، اور اس پر فتوے کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے اہل ہوں کہ باقی فقہا کو پڑھ کے ہمارے زمانے میں سوٹیبل فتویٰ کیا ہے، بس یہ ہے ٹھیک چیز۔ ہر آدمی اپنے فتوے دیتا پھرے، ہر آدمی براہ راست کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، غلط چیز۔ اور کوئی ایسا ندوہ کھل جائے جو تقلید کے خلاف ہو اور لوگوں کو آزادی کی دعوت دے کہ تم خود ہی انتخاب کرو کس امام کے قول پہ فتویٰ دینا ہے، اس سے بہتر ہے کہ سب کچھ نہ ہو۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان میں ندوہ کی ضرورت ہے، یہ انہی کے حکم کی تعمیل ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہو اور اس ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ لاج اور بھرم رکھ لے، ہم ہزار سعادت سمجھتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا اتباع کرنا، لیکن اگر اس سے یہ ضرر لازم آتا ہو کہ ہماری آئندہ نسلیں تقلید سے ہٹ جائیں ایک اور تصوف سے ہٹ جائیں، ولیعوذ باللہ، وہ سیدھا ارتداد کی راہ کھولنا ہے۔ خانقاہیں پیدا کرتی ہیں افراد کو، بچوں خانقاہوں سے جو تربیت ہوتی ہے عمر بھر رہتی ہے۔ کبھی خانقاہ اور در نہ چھوڑنا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا کہ تم صاحب علم ہو گئے ہو۔ علم انتہا کا حاصل کرو اور جھکو۔ جو علم کبر پیدا کرتا ہے اس سے وہ جہالت اچھی ہے جو انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں اب یہ عذاب آیا ہوا ہے، بچہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی ظاہری وضع قطع بھی درست نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے قرآن میں میرا درس سن۔ اس لیے درس قرآن کے حلقے قائم ہو گئے، 9 10 جلدوں کی تفسیریں آ گئیں، اور 10 جلدوں میں گن کے 100 حدیثیں نہیں ملتی۔ یہ کدھر جا رہے ہیں ہماری نسلیں؟ اس لیے ہم تقلید سے نہیں ہٹ سکتے۔ عدم تقلید سب سے بڑی گمراہی اس زمانے کی ہے، اور تقلید وہ بھی کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں تو کسی اور محدث۔ اور وہ اہل حدیث جنہیں ہم نے دیکھا ہے، جن سے ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، سبحان اللہ، وہ حنفی فقہ کے خلاف برعکس فتویٰ دیتے تھے، لیکن علم سے کہیں زیادہ ان کا عمل، ان کا تقویٰ، تہجد فرض ہو گئی تھی ان پہ، اور نصف الساق سے، پنڈلی سے نیچے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا لباس ہوتا ہو، اور 24 گھنٹے سوائے سونے کے اللہ کے ذکر سے ان کی زبان تر رہتی تھی۔ ان سے علمی سطح پہ ان کے ہم درجہ لوگوں کا اختلاف علی الراس والعین، سبحان اللہ، ان کے کیا مولانا بجانی صاحب تھے رحمہ اللہ، اور بہت سے لوگ تھے، مولانا اسماعیل صاحب تھے رحمہ اللہ، یہ سارے بڑے لوگ تھے۔ دونوں میں فرق کرو۔ ہر بچہ جو حدیث دے کے بولنے لگا ہے یہ غلط،
اور وہ جو اہل حدیث کے داعی تھے مسلک کے، وہ ادب آداب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ نہیں لیتے تھے، بچوں کو سمجھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، وہ ہمارے دل کا چین اور آنکھوں کا نور۔ اس لیے یہ درس قرآن کے حلقے اور یہ درس قرآن کی مجلسیں، حتیٰ کہ یہ جو اب اسلام آباد میں یہ قصے شروع ہوئے ہیں، ایام کی صورت میں بھی لڑکیاں تلاوت کر رہی ہیں، قرآن اس صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہے، چونکہ جو ہیں بس انہوں نے کہہ دیا کہ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، رات بسر کی ہے، پتہ ہے کہ غسل فرض ہے، اس کے باوجود لیٹے ہوئے ہیں اور اینڈرائیڈ پہ موبائل پہ قرآن کریم کھول کے تلاوت کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جی انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے فرما دیا تھا، فرحت ہاشمی صاحبہ نے، کہ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، قرآن نہ چھوڑنا۔ بھلا بتاؤ، امت میں آج تک ائمہ میں کوئی اس بات کا قائل ہوا ہے؟ اب ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ ہر جگہ درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن اور قرآن کی تفاسیر، یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اور وہ گمراہی ہے کہ علم بھی نہیں اور تقلید بھی نہیں کرنی۔ صاحب علم، اور وہ علم جو ناز کرنے کے قابل ہو، کتاب و سنت پہ گہری نظر ہو۔ اب بھی الحمدللہ بعض دوست موجود ہیں، ان کی بات سر آنکھوں، لیکن اس طرح کھلی چھٹی دے دینا سوائے فرقہ واریت کے اور امت میں تباہی کے اور کچھ نہیں۔